تو یہ رمضان المبارک جس کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. تو سب سے پہلے آپ کے ٹاپک میں کیا چیز ہے جس کو ہم نے اس کے مطابق سیکھنا ہے جس میں ہمارا رب اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں؟ لفظ بولیے. روزہ. روزے کو پیش کرنے کے قابل بنانے کی پہلی تیاری کیا ہوگی کہ ہم اس کی نیت کریں گے. نیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ کی نیت درست نہیں تو بہت اچھا کام بھی آپ کا قابل قبول نہیں. چھوٹا سا نیک کام بہت اچھی نیت کے ساتھ آپ نے شروع کیا تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا کام آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. کیا؟ دل کے ارادے کو. بس آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے وہ آپ کی نیت ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر اتنی ہی نیت ہے تو پھر نمازوں میں ہم کھڑے ہو کے باقاعدہ نیتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہماری غفلتوں اور ہماری کم علمی کی وجہ سے محتاط طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ نیت نام تو دل کے ارادے کا ہے لیکن دل نیکی کے کاموں میں کم ہی ٹھہرتا ہے. لہٰذا بہت اچھا یہ ہے کہ تم اپنی زبان اور اپنے دل کو ہم نوا بنا لو. جو دل میں ارادہ ہے وہ زبان سے بھی کہہ لو تاکہ تمہاری پوری توجہ نماز کی طرف ہو جائے. کیا سمجھ آئی کہ روزے کی نیت کیا ہوگی؟ دل کا، ہاں دل کا ارادہ. تو دل کا ارادہ نیت ہوگی. مطلب رات کے وقت، سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت، دوپہر سے پہلے کسی بھی ٹائم پہ آپ کی توجہ اس طرف چلے جائے کہ میں نے آج بھوکے کیوں رہنا ہے، کھانا پینا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ میرا روزہ ہوگا. یہ آپ کی نیت ہو. اب یہاں پر بھی علماء نے ہمیں سکھایا کہ تمہاری توجہ ہو سکتا ہے ادھر نہ ہو تو اپنے آپ کو عادت ڈال لو کہ جب سحری کھاؤ یا سحری کھانے سے پہلے یا رات کو تراویح پڑھتے وقت یا پچھلا روزہ کھولنے کے بعد کسی بھی وقت میں نیت کر لو کہ یا اللہ میں آج کے یا صبح کے دن کے روزے کی نیت کرتی ہوں. وہ عربی میں کرو، پنجابی میں کرو، اردو میں کرو، ہندی میں کرو، انگلش میں کرو. اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں. عربی میں ہمیں لکھی ہوئی تو اس لیے ملتی ہے کہ ہمارا دین ہی سارا عربی میں ہے. باقی اللہ سب زبانیں جانتا ہے. جس زبان میں چاہو نیت کر لو، اللہ کو قبول ہے. اس کے بعد ہمیں روزہ رکھ کر یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم رکھیں جن سے بھوک پیاس تو باقی رہ جائے گی مگر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کو بچا کے رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں دینا، ثابت رکھنا ہے شام تک. ہاں جس طرح میں نے آغاز میں چلے ایک مثال دی نا، ہم اسی میں سے اب جزیات بھی لے لیتے ہیں. آپ بریانی بنا رہے ہیں نا، ہم نے اسی سے مثال لی تھی. اب کیا جتنی آگ جلائی جا سکتی ہے جلا لو تو پکاتے جاؤ، جلاتے جاؤ، یا پھر اتنی تھوڑی آگ جلاؤ کہ نہ پانی خشک ہوئے اور نہ چاول گلے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں، دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر وہ جل گئی تو بیکار ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں بھی اگر روزے کو بھی آپ نے سموک کر لیے نا تو روزہ بھی جل جائے گا، روزہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی باقی نہیں رہ گیا. یعنی کسی نے سگریٹ پی لی، کسی نے حقہ پی لیا، سموکنگ کر لی اور جان بوجھ کے اپنے حلق کے اندر دھواں پہنچایا تو اتفاقاً چلا گیا تو اس کا حکم نہیں، جان بوجھ کے پہنچایا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور اسی طرح آپ نے اگر کوئی ایسی چیز منہ کے اندر رکھی جو ٹیسٹ کرنے والی چیزوں میں، کھانے والی چیزوں میں شمار ہوتی ہے اور منہ میں رکھنے سے وہ میلٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ گڑ ہے، آپ گڑ منہ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گھل جاتا ہے نا، گھل کے اندر چلا جاتا ہے. ایسی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایسی کوئی بھی چیز معمولی سی بھی ہو اگرچہ
आपने उसको रखा, वो मेल्ट हो गई, घुल गई और घुल के आपकी लुआब के साथ, सांस के साथ अंदर चली गई, उससे भी रोजा टूट जाएगा, आपका रोजा बचेगा नहीं। आपने सहरी खाई थी और सहरी खाने में ब्रश नहीं किया, मिसवाक नहीं की, या दांतों के अंदर सुराख थे, मिसवाक की भी तो वो निकला नहीं, बाद में आप देखते हैं कि कोई चीज जो अंदर फंस जाती है वो जब गलती है, गलने के बाद काफी देर के बाद बाहर निकल आती है दांत से। ऐसे में अगर जो चीज दांतों के दरमियान से निकली दिन के वक्त किसी टाइम भी, अगर तो वो चने के बराबर या चने से ज्यादा थी और दांत के अंदर या दाढ़ के अंदर या खोड़ के अंदर से निकल आई बाहर और आपने उसे मुंह के अंदर से ही खा लिया, अंदर उतार दिया, अगर वो चने के दाने के बराबर थी या चने से ज्यादा, तो आपका रोजा टूट जाएगा। अगर उससे कम थी, मामूली सी थी और वो अंदर चली गई, तो अब रोजा नहीं टूटेगा। ये किस चीज का हुक्म है? जो पहले से दांतों के अंदर फंसी थी। और बाहर से अगर आपने कोई चीज उठाई, जैसे बाज लोगों को आदत होती है, चाहे नमाज पे बैठे हैं, कारपेट पे बैठे हैं, कोई चीनी का दाना नजर आ गया, कोई चावल का दाना नजर आ गया, उठा के मुंह में डाल लिया, डाल लेते हैं ना, तो अब क्या हुक्म होगा? अगर मुंह के अंदर से है तो फिर ये मैंने हुक्म बता दिया, और अगर कोई चीज मुंह के बाहर से उठा के अंदर रखी तो वो चने के दाने से कम मिकदार में भी होगी तो भी रोजा टूट जाएगा। अंदर से चीज अंदर जाने का और बाहर से चीज अंदर जाने का फर्क हमेशा याद रखिए, वरना बहुत बड़ी गलती लग जाएगी, रोजा जाया भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को दांतों से ब्लीडिंग होती है, दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, और ये बीमारी बहुत से लोगों को मुस्तकिल रहती है, बहुत इलाज के बाद भी कभी खत्म हो जाती है, कभी नहीं होती। ये बड़ी सेंसिटिव बात। यहाँ पे हमें रोजे के टूटने ना टूटने का फैसला कैसे करना है? अगर वो मामूली खून है जो सांस अंदर लेने से या लुआब अंदर जाने से अंदर तो गया, लेकिन वो इतना मामूली था कि ना उसका जायका गले में महसूस हुआ और ना थूक के ऊपर उसका रंग गालिब आया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन खून अगरचे थोड़ा है, लेकिन अंदर जाते हुए हलक में जायका महसूस हुआ है, अब रोजा टूट जाएगा। एक तो ये कि गले तक रहा और आपने कुल्ली की बाहर निकाल दिया, या हलक में था, नीचे तो गया लेकिन अंदर तक, यहाँ तक एक चीज का जायका जाता है ना, तो यहाँ तक जब उसका जायका गया फिर रोजा टूटेगा। अगर यहां तक रहा तो रोजा नहीं टूटेगा। समझ आ गई? और जायका और जायके का ना होना, इसको याद रखिए कि अगर भूख और खून बराबर भी हो लेकिन जायका खून का नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर से खून जब निकलता है तो उसका सिर्फ कलर आता है, उसका जायका नहीं जाता। जब अंदर से खून निकलता है बाज़ औक़ात उसकी स्मेल होती है, बाज़ औक़ात उसका जायका होता है, और उसकी वजह से आपका हलक भी कड़वा हो जाता है। तो नीचे तक जब उसका जायका जाता है, वो थोड़ा भी हो तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर उसका जायका नहीं गया या मिकदार ज़्यादा नहीं है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें एहतमाम करना चाहिए कि फौरी तौर पे और रमज़ान से पहले इन चीज़ों का इलाज करवा के शुकूक व शुबहात की फ़ज़ा से निकल आना चाहिए, इसका भी आपको सवाब मिलेगा। आपने रोजे में वुज़ू किया, वुज़ू में आपने कुल्ली करनी है, पानी डालना है मुंह में, तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने हमें एहतियात बताई। जब रोज़ा नहीं कुल्ली करो तो अच्छी तरह कोशिश करो कि पानी नाक में यहाँ तक आए, यहाँ तक, ये ऊपर चढ़ना चाहिए। चलो यूं करने से नाक में पानी नहीं जाता, लेकिन रोजे में मना कर दिया, कहा कि पानी ऊपर चढ़ाओ जरूर लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ, और कुल्ली करते हुए यूं करके गरगरा नहीं करो गले में कि कहीं पानी का मामूली कतरा भी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। रोजे के बगैर अच्छी तरह गरगरा करो, लेकिन रोजे में गरगरा नहीं करो, बस कोशिश करो कि अपनी हद तक पानी पहुंच जाए। पानी चला गया तो रोजा टूट जाएगा। पानी की सिर्फ तरी मुंह के अंदर या जुबान के अंदर जो रहेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर रोजा आपको याद नहीं था
اور پرانی عادت کے مطابق آپ نے وضو کیا اور غرغرہ کر لیا تو کوئی قطرہ پانی کا چلا گیا، جب وہ جا چکا اور آپ کو بعد میں یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رہیں گی چیزیں؟ جی۔ اگر انسان روزے کی حالت میں کسی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے گناہ، دوزخ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، رسول اللہ کی محبت، کسی بھی وجہ سے روئے یا ان کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، تو رونے میں انسان کے آنسو کے قطرے جو بہتے ہیں بعض اوقات ہونٹوں کے ساتھ لگ کے منہ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ویری گڈ، نمکین۔ تو اگر تو قطرہ دو قطرہ معمولی سا اندر چلا گیا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ، لیکن وہ اتنے آنسو زیادہ اندر گئے کہ ان کی نمکینی پورے منہ میں پھیل گئی، ایک پورا ٹیسٹ آ گیا منہ میں، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ روزے کی حالت میں، بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے، معدے کے پرابلم کی وجہ سے، کسی کھانے کی وجہ سے، یا اگر حاملہ عورت ہے تو حمل کی وجہ سے، خواتین کو بعض اوقات وامٹ آتی ہے، الٹی آتی ہے، اور بہت سے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ الٹی آ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی اقسام کو سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ صرف پانی یا بلغم کی الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بلکہ وضو نہیں ٹوٹتا، روزے کی تو میں آگے بات کرتی ہوں۔ اور اگر کھانا نکلتا ہے وامٹ اور کیا میں، جو کھانا کھایا آپ نے وہ پورا باہر الٹی میں آ گیا، اب اس سے کیا ہے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا۔ رہی بات روزے کی، تو روزے کے لیے حکم یہ ہوگا کہ روزے میں خود بخود اگر وامٹ آ گئی، وہ بہت زیادہ بھی آئی، کتنی زیادہ آئی کہ پوری جگہ بھر گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے اس کے اندر کوئی عمل نہیں کیا، الٹی لانے کی کوشش نہیں کی، خود بخود اچانک سے الٹی اتنی زور سے آئی کہ آپ روک نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ شرعی اصطلاح میں منہ بھر قے وہ ہوتی ہے، وہ نہیں کہ بہت ساری ہو، منہ بھر قے کہ وہ بے ساختہ جو آتی ہے، یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو وامٹ آ رہی ہے، آپ کا دل خراب ہو گیا، آپ اٹھ کے واک کرتے ہیں، کوئی نمک کھاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں جاتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں تو وامٹ رک جاتی ہے۔ لیکن منہ بھر کیا وہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں وہ اچانک سے آتی ہے اور پوری باہر نکل جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر جو قے آئی ہے وہ منہ بھر ہے، قے کے اندر کھانا ہے، یہ کڑوا پانی ہے یا خون ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر قے میں صرف بلغم ہے، ریشہ وغیرہ نکلتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی نے قے کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، معدہ خراب ہوا اور گلے میں درد ہوا، کچھ ہوا، پرابلم ہوا، پرانے لوگ بھی اسی طرح کرتے کہ منہ کے اندر انگلی ڈالتے، حکیم بھی ایسے کرتے، منہ کے اندر انگلی ڈالتے، قے آ جاتی اور تکلیف دہ چیز باہر نکل جاتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصدن قے ہے۔ قصدن قے بندے نے کی اور تھوڑی سی قے آئی، معمولی سی، اب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر قے تھوڑی یا زیادہ کوئی بھی آئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے زور اندر سے لگتا ہے معدے کا، قے باہر نکلتی ہے، مگر اچانک سے کچھ حصہ قے کا واپس لوٹ جاتا ہے۔ جب یہ سچویشن ہوگی کہ تھوڑی سی قے بھی آپ کی واپس لوٹ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جتنی قے تھی وہ باہر نکل گئی، واپس کچھ نہیں پلٹا، اب روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور ایک مسئلہ جو خواتین کے ساتھ بہت پیش آتا ہے، آپ اسے بھی سن لیجئے۔ بعض اوقات خواتین پہ، مردوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، ایک دم سے آنکھ کھلی، سحری کا وقت جا رہا تھا، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، سحری جا رہی ہے، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو یہاں پہ بہت سے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں آپ کو سحری کھا کے روزہ رکھنا ہے،
اور غسل اس کے بعد کرنا ہے، اس سے آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ جو عورت مینسز سے پاک ہوئی ہے اس کو یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا جسم پاک ہو گیا، یعنی اب بلیڈنگ کا کوئی اندیشہ باقی، کوئی نشان، کوئی کلر معمولی سا بھی جسم کے اندر نہیں ہے، بالکل وہ پاک ہے، صرف غسل کرنا باقی رہ گیا۔ اب وہ عورت سحری کھا کے روزہ رکھے گی اور اس کے بعد غسل کرے گی۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے سارا دن بھی اگر غسل نہیں نہ کرتا، یہ بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، آپ سمجھنے میں بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نحوست، کسی بے عملی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے عورت یا مرد ہے روزہ تو رکھ لیا، چھوٹ تھی، لیکن اب دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی، عصر گزر گئی، غسل ہی نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا۔ یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں، روزہ ہو جائے گا، لیکن اس نے سارا دن اللہ کے غضب میں گزارا ہے، اس کا شدید گناہ بھی ہوگا اور اس کی نحوست بھی ہوگی۔ روزے میں جبکہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر تھا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر تھا، اور اس نے فجر بھی قضا کی، ظہر بھی کی، عصر بھی کی، کتنا ظلم کیا، کتنا گناہ کیا، وہ گناہ اس کا ساتھ چلے گا لیکن روزہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک عورت کہتی ہے نا کہ میں حج کر رہا ہوں، بس وہ قافلے میں جانا ہے، گروپ میں جانا ہے، میرے ساتھ میرا محرم نہیں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی عورت کا حج ہو جائے گا، مگر گھر سے چلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا۔ بچائیے، بچا کے کیا لائے گی؟ پاگل پن ہے نا، سفر کیا، پیسہ برباد کیا، اتنے دن پردیس میں کاٹے، مشقتیں کی، واپس آنے تک بچا کیا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا اشد ضروری ہے۔ نماز کی ایک اپنی جو فرضیت اور اس کا جو مقام ہے، اس کے پیش نظر سارا دن اللہ کے غضب میں گزرے گا، گناہ میں گزرے گا، روزہ ہو جائے گا۔ بہترین روزے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو سحری میں ہی غسل کرو، پہلے کرو، اٹھ کے کرو، ٹائم پہ اٹھو، مگر نہیں کر سکے تو روزہ رکھو، اس کے بعد غسل کرو اور فجر کی نماز ادا۔ جو اچھا طریقہ سعادت مندانہ اور مسلمان کا ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح میں نے ضمناً یہ بات کر دی کہ ایسے ہی اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اللہ نے اس وقت تک اس عورت پہ حج فرض ہی نہیں کیا جب تک اس کا محرم ساتھ نہیں؟ بڑا شوق ہے تو شریعت میں علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر حج کرنے کا بڑا شوق ہے تو پھر محرم کوئی نہیں تو کسی سے نکاح کر لو۔ کبھی سمجھے کسی عورت نے یہ اہمیت؟ پھر نکاح کر لو کسی سے، نکاح کر کے اس کو محرم بناؤ اور پھر اس کے ساتھ جا کے حج کرو، ورنہ کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی نواسا، کوئی پوتا، اس کے پیسے خود جیب سے دو، وہ نہیں نہ جا سکتا، اس کے پیسے خود جیب سے دو، اسے کہو کہ میں نے تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، تمہارے سارے اخراجات میرے ذمے ہیں، تم میرے ساتھ چلو میرے محرم کی حیثیت سے تاکہ میں حج کر سکوں، تب آپ کا حج ہوگا، تب آپ کو اجر ملے گا، تب آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ کا سفر ہوگا، آپ کی مشقت ہوگی، آپ کے 15-20 لاکھ خرچ ہوں گے اور واپس آنے تک دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہی حال ایسے روزے کا ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام طالبات نے اور خواتین نے خاص طور پہ جو اس مسئلے میں غلطی کرتی ہیں یہ سمجھ لیا ہوگا، اور گھر میں مردوں کو بھی، آپ کے ساتھ جو ریلیٹڈ مرد ہیں جن کی تربیت یا جن کی نگرانی آپ کے ذمے ہے، یہ مسئلہ آپ ان کو بھی بتائیں گے کہ اگر مرد پر بھی غسل فرض ہوا ہے، اب روزے کا وقت جا رہا ہے، وہ سحری کھائے گا، روزہ رکھے گا، اٹھ کے بعد میں وہ غسل کرے